حالات میں کشیدگی لانا زندگی کی فطرت ہے۔ آپ کس طرح جیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آخر میں خوشیاں ہی ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اس طرح کے ڈائلاگ کسی فلم میں کسی فلمی ہیرو کے منہ سے کسی فلمی حالت کے لیے ہی اچھے لگتے ہیں۔ آپ کس طرح جیتے ہیں اصل زندگی میں تو اس بات سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ آخر میں ہمارے پاس صرف خوشیاں ہی بچیں۔ چلیے اس بات کو زندگی کی ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک لڑکی اور ایک لڑکا اپنے پریم کہانی کی شروعات بہت سارے خوبصورت خوابوں کو مکمل کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ لو لیٹرز، موبائل اور اشاروں سے جس حد تک وہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب دونوں میں پیار محبت حد تک بڑھ جاتا ہے تو اب ان دونوں کو ملاقات کی خواہش ستانے لگتی ہے۔ لڑکی کے لیے ملاقات کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن لڑکا کسی نہ کسی طرح لڑکی کو ملاقات کے لیے راضی کر ہی لیتا ہے۔ لڑکی لڑکے کا تعلق کسی شہر سے ہے تو ان کی ملاقات کسی پارک، کسی کھانے کی دکان یا پھر کسی ہوٹل میں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر لڑکی لڑکا کسی گاؤں سے ہیں تو ان کی ملاقات کی جگہیں کوئی دربار ہو سکتا ہے، کوئی ویرانہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو کوئی ایسی فصل ہو سکتی ہے جو انہیں مکمل طور پر چھپا دے۔ چلیے پہلے بات کرتے ہیں شہری لڑکے لڑکی کی۔ دونوں نے پیار محبت کی باتیں موبائل پر تو بہت کر چکی ہوتی ہیں، تو اب ان دونوں کے اندر کی محبت جاگتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس کی ہمارے معاشرے میں کھلے عام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس حرکت کو کرتے ہوئے کوئی ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اس موقع پر خوب ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، لوگ جمع ہو کر لڑکے کی خوب پٹائی کرتے ہیں اور لڑکی کو بھی انہی لوگوں کے سامنے کافی حد تک ذلیل کرنے کے بعد اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ دونوں نے اپنی خوبصورت محبت کے لیے خوبصورت ملاقات میں خوبصورت خواب سجائے تھے، ان پر اچھے سے پانی پھر چکا ہے اور ساتھ میں ضلالت مفت میں ملی ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک ثبوت کہ آخر میں صرف خوشیاں نہیں بچتی۔ اب اگر یہی الٹی سیدھی حرکت کرتے ہوئے اس گاؤں والے جوڑے یعنی اس لڑکی لڑکے کو پکڑا جائے تو ان کے ساتھ کیا کیا ہونے کے چانسز ہیں۔ اب اگر کسی دربار پر پکڑے گئے ہیں تو وہاں موجود تمام مریدین اس دربار کا تقدس پامال کرنے کی وجہ سے اس لڑکے کی خوب درگت بنائیں گے۔ ممکن ہوا تو لڑکی لڑکے کے گھر والوں کو اطلاع کریں گے، نہیں تو خوب منت ترلا کروانے کے بعد ان دونوں کو جانے دیا جائے گا۔ سب سے آخری اور مدعے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں کسی فصل میں کچھ ایسا ویسا کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو ان کی خیر نہیں، کیونکہ پکڑنے والے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں کو بہت بری طرح ذلیل کریں گے۔ زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو کسی درخت کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور لڑکی کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے۔ اب ان پکڑنے والوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لڑکی کے ساتھ کیا بیتے گی یا اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ انہیں تو بس اس بات کا پتہ ہے کہ لڑکی فری میں بنا کسی محنت کے مل گئی ہے تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اب اسی لڑکے کے سامنے اس کی محبوبہ کا 3-4 لڑکے ریپ کرتے ہیں۔ جب تمام لڑکے اپنی اپنی ہوس پوری کر لیتے ہیں تو دونوں لڑکی اور لڑکا کو ڈرا دھمکا کر وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ ان تمام کیسز میں لڑکے کی صرف پٹائی ہوئی ہے، جس کو لڑکا 1 مہینہ 10 دن تک بھلا کر نارمل ہو سکتا ہے۔ اس طرح کا وکٹم بننے والی کچھ لڑکیاں تو ویسے ہی خودکشی کر لیتی ہیں، اور جو بچتی ہیں وہ ساری زندگی خود کا ہی سامنا نہیں کر پاتی، اور اگر اس ساری بات کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو پھر لڑکی جیتے جی مر جاتی ہے۔ اب بات کو نتیجے کی طرف لے جاتے ہیں کہ جو بات یا کہانی کسی رومانٹک مووی کے کسی خوبصورت ڈائلاگ کو تصور کرتے ہوئے ایک لڑکی لڑکے نے شروع کی تھی، اس کا انجام کیا ہوا۔ اس لیے میری ذاتی طور پر رائے ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان کسی ریلیشن میں ہو، ضروری نہیں کہ آپ کسی کو چکنی چپڑی باتیں سنائیں اور اس کی بھی سنیں، ضروری نہیں ہے کہ حالات بالکل ویسے ہی ہوں جیسے سوچ کر آپ یہ سب کچھ شروع کرنا چاہتے ہوں۔ اسی لیے تو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گاں نہ بچی تے نیندر آوے گی اچھی، یعنی نہ ڈولا ہو سی تے نہ رولا ہو سی۔ تو حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ لینا چاہیے اور کبوتر کی طرح مصیبت کو دیکھ کر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ ہم غلطیوں کا ایک گٹھا ہوتے ہیں اور وہی غلطیاں آہستہ آہستہ پہاڑ بن جاتی ہیں۔ ہم آخر میں اپنے ہی غلطیوں کے پہاڑ تلے دب کر مر جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کے فیصلے کسی فلم یا کہانی کو سامنے رکھ کر نہیں کرنے چاہیے۔